السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى وسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے نماز میں اور پہلی 4 تراویح میں 8ویں پارے کی اور اس سے پہلے تھوڑے سے 7ویں پارے کی تلاوت سنی ہے۔ اس وقت جو آیات پیش نظر ہیں وہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 55 اور 56، آیت نمبر 55 اور 56۔ ارشاد باری تعالی ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ یہ آیت کریمہ دونوں آیات کریمہ ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جو انتہائی زیادہ ہماری اپروچ میں، ہماری پہنچ میں ہونے کے باوجود ہم سے بہت دور ہے۔ ہم کما حقہ اسے نہ ادا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے اللہ سے دعا کا مانگنا۔ اتنے لوگ ہیں، فرصت میسر ہے اور اس پر مستضاد یہ کہ پریشانی ہے، بیماری ہے، آفت ہے، لیکن دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں۔ دعا مانگنا گویا ان کے لیے ایسے ہے جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ویسے پریشانی سے پس رہے، مر رہے، ٹوٹ رہے، لیکن 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ اللہ کے روبرو ہاتھ پھیلانے کی، جھولی پھیلانے کی سکت ہی نہیں یا طریقہ ہی نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کو خشوع و خضوع کے ساتھ پکارو، دعا مانگو، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والے باغی سرکش لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زمین پر اس کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کرو، اور اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعا مانگو۔ ابھی پچھلی آیت میں دعا کا ذکر ہوا ہے، اگلی آیت میں دوبارہ دعا اس کا بیان ہوا ہے۔ پہلی میں کہا، پہلی آیت کریمہ میں کہ خشوع کے ساتھ اور خفیہ طور پر چھپ کر آہستگی سے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا، اور دوسری آیت کریمہ میں کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے، اس کی جہنم سے ڈرتے ہوئے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کریمہ میں ہمیں 2 مرتبہ حکم دیا، اور اللہ کا ایک حکم بھی بہت کافی ہے، 2 مرتبہ حکم دیا دعا مانگنے کا، اور صرف اسی مقام پر نہیں، قرآن پاک کے متعدد مقامات پر جا بجا اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور فضیلت بیان کی کہ مانگو، میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا، تمہیں ضرور دوں گا۔ لیکن اللہ معاف کرے، شیطان نے دلوں پر ایسی مہر لگائی ہے اور
शैतान ने दुआ के प्रोसेस को, दुआ के करने को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया कि हम दूसरों के तरले मिन्नत समाजत तो करते हैं, नेकोकार लोगों के पास जाते हैं और बाज़ बेवकूफ़ कब्रों पर जाकर भी उनसे मांगते हैं। नेकोकार जिंदा हो तो दुआ करानी जायज़ है, सुन्नत से साबित है, लेकिन खुद क्यों नहीं करते? जिस तरह अल्लाह ने उन्हें इंसान अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ने हमें भी इंसान बनाया। और रब जितना कोई उनसे दुआ मांगे, जितना उनसे इल्तिजा करे, रब उतना ही उसे पसंद करते हैं। ये अजीब बात है। मखलूक में खालिक में ये फ़र्क है कि मखलूक से 2-4 दफ़ा मांगो, 5वीं दफ़ा कहते हैं दफ़ा हो जो अब क्या चाहिए। लेकिन खालिक जो है जितना मांगेंगे उतना ज़्यादा खुश होगा। और इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और कहा कि अद्दुआउ मुख्खुल इबादह, दुआ जो है ये इबादत का दिमाग है, यानी असासी चीज़ है। अगर इबादत गुजार बंदा है और उसकी ज़िंदगी दुआ से खाली है तो गोया उसकी इबादत अकल के बग़ैर है, उसकी इबादत अकल के बग़ैर है। और एक और खुशखबरी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही हदीस पाक में दी कि फरमाया इन्नहु लन यहलिक मअ दुआइ अहद, बहुत परेशानी है, आफत है, गम है, दुख है, कर्ब है, मुसीबतें हैं। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर दुआ करते रहोगे तो इंशाअल्लाह हलाक नहीं होगे, बच जाओगे, बचत हो जाएगी। लेकिन अल्लाह हमें अकल दे, हमें दानाई दे कि हम कैसे इस रास्ते से दूर और इस रास्ते से मुंह मोड़े हुए हैं। सिफारिश करवा लेंगे, रिश्वत दे लेंगे, मेरिट का कत्ले आम करवा लेंगे, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट मस्जिद में आकर अल्लाह से दुआ मांगनी हम में से अक्सर लोगों को नसीब नहीं होती है। और कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में जहाँ रमज़ान की आयत का जिक्र है, वहाँ अल्लाह ने अपने से दुआ मांगते हुए तमाम वसीलों को, तमाम वास्तों को, कि बेवकूफ़ लोग जो मिसाल देते हैं कि छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए, कमिश्नर तक पहुंचने के लिए पीए चाहिए, तो माअज़ल्लाह अल्लाह के लिए भी किसी वास्ते और वसीले की ज़रूरत है। मिसाल देते हैं, हैफ है अकल पर, अफसोस है अकल पर। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपसे मेरे बंदे सवाल करें मेरे मुतल्लिक तो बस मैं करीब हूं। अब दरमियान में ये नहीं कहा कि कह दीजिए, कहा कि मैं करीब हूं। बंदा बराह रास्त मुझसे सवाल करे, मुझसे फरियाद करे। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, जब भी कोई मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। और सही हदीस पाक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, मुसलमानों को, मोमिनों को खबर दी है कि अगर गुनाह की दुआ नहीं और क़ता रहमी की दुआ नहीं तो बंदे की दुआ, मुसलमान की दुआ 3 नताइज में से एक नतीजा ज़रूर हासिल करती है। ये खुशखबरी है। 3 नताइज में से, सही हदीस पाक, 3 नताइज में से एक नतीजा ज़रूर हासिल करती है। पहला क्या कि अल्लाह ताला दुआ को फ़ौरन सुन लेते हैं और हमारी नज़र में यह सबसे बड़ा नतीजा है, जबकि ये सबसे छोटा है। दूसरा नतीजा कि अल्लाह ताला इस दुआ के बदले बंदे को किसी आफत, बीमारी, मुसीबत से महफूज कर देते हैं। जो मांगा वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले कोई आफत, मुसीबत आनी थी वो टल गई। ये छोटा नतीजा है।
ایکسیڈنٹ ہونا ہے، بندے نے اپاہج ہونا ہے، معذور ہونا ہے، یا کوئی ہولناک بیماری لگنی ہے، اللہ نے دعا کے ذریعے وہ تو نہیں دیا جو مانگا، لیکن ان بیماریوں آفتوں سے محفوظ کر دیا۔ اور تیسرا نتیجہ جو سب سے بڑا، کہ اللہ تعالیٰ دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں مجھے آپ کو ایک ایک تنکے کے برابر سہارے کی ضرورت ہوگی۔ ماں باپ بہن بھائی سب بھاگ جائیں گے۔ اس دن اگر ہماری دعائیں ہمارے ذخیرے میں خزانے میں موجود ہوئیں تو ہمارے لیے کتنے فائدے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اذن نکثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ہر دعا سنتا ہے اور ہر دعا کا نتیجہ ہے ان تین میں سے، تو پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ کیا میرے صحابہ تم سمجھتے ہو اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟ اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں، تم مانگو کہ ختم ہو جائیں گے؟ مانگو، ساری دنیا مانگے، ان کے خزانوں میں رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ سحری کے وقت کی دعا، اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک سارا وقت مبارک دعا کی قبولیت کا وقت، کہ اللہ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا رہتا ہے ساری رات۔ کوئی ہے جو استغفار کرے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے سوالی منگتا میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والے میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ساری رات یہ اعلان رہتا ہے۔ سحری کا وقت، ساری رات کا وقت، افطار کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اور روزے دار جتنی دیر روزے میں رہتا ہے وہ سارے کا سارا قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی گھڑی ہے عصر اور مغرب کے درمیان، اسی طرح دو خطبوں کے درمیان جب خطیب منبر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، اسی طرح جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت انسان بارش میں نکل کر اللہ سے دعا کرے تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اتنے مواقع، اتنی اپرچونٹیز رکھی ہیں کہ میں آپ اگر صدق دل سے اپنے رب سے لو لگانا چاہیں، اپنے رب سے جڑنا چاہیں، تو ہمارے پاس یومیہ ڈیلی بیسس پر بے شمار مواقع ہیں، اور اگر ہم رب سے منہ موڑنا چاہیں تو ہماری اپنی بدقسمتی، رب تو بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو اس بہترین عبادت کے دماغ کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو، فریادوں کو، التجاؤں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔